پوری ہوتی ہے. اب یہ دیکھیے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آدمی جب بہت مجبور ہوتا ہے اس وقت دعا مانگتا ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں جو وہ بڑے نیک ہوتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو مکہ میں جب ہجرت ہوئی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو بہت سے مسلمان بیچارے وہاں رہ گئے تھے, جو کچھ غلام بھی تھے, مجبور بھی تھے. ان کو مکہ والوں نے ایک حساب سے غلام بنا کے جیل میں رکھا تھا, وہ بھاگ نہیں سکتے تھے, عورتیں بھی تھی, مرد بھی تھی وہ, اور مدینہ کے مسلمان بیچارے اس وقت بہت کمزور تھے. اب وہ جو مسلمان وہاں پہ تھے وہ دعائیں مانگتے تھے, یا اللہ ہمیں اس ظلم سے بچا, ہمیں ابو لہب کے, ابو جہل کے اور ابو سفیان کے اور سارے جو ان پہ ظلم کر رہے ہیں وہ دعائیں مانگ رہے ہیں. اب یہ مثال اگر غور سے سنیں گے تو سمجھ ساری آ جائے گی کہ وہ جو مسلمان ہیں 4/78 آیت ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تَقُولُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو, مدینے کے مسلمانوں کو, کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کے لیے لڑ نہیں رہے اللہ کی راہ میں. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ-الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, کہ وہاں عورتیں اور جو مرد ہیں, وَالْوَالِدَيْنَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ, کہ اے اللہ ہمیں, وہ مرد اور عورتیں وہاں پہ بیٹھے ہمیں پکار رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس ظلم کی بستی سے نکال. وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ, یہ جو شہر ہے جہاں کے لوگ ظالم ہیں, یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال. وَأَهْلَهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنَّا وَلِيًّا, کہ اللہ تعالیٰ سے وہ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس ظلم کی بستی سے ہمیں نکال جس کے باشندے بہت ظالم ہیں, ہم پہ ظلم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کس کو کہتا ہے؟ مدینے کے مسلمانوں کو, کہ وَمَا لَكُمْ لَا تَقُولُونَ, تمہیں کیا ہو گیا, تم ان کی بات نہیں سن رہے. اب ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ وہ دعا تو آپ سے مانگ رہے ہیں, ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ مکہ کے مسلمان دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور کیا اللہ تعالیٰ جو پوری اس کائنات کا کریٹر ہے, خالق ہے, جسے نتھنگنیس سے اس کو بنایا, کیا اس کے لیے مشکل نہیں تھا کہ ابو جہل کا ہاتھ توڑ دیتا, ابو لہب کو جو ہے نا وہ کچھ ایسا ہو جاتا, فالج ہو جاتا, اور سارے کفار مر جاتے اور مکہ کے مسلمان نکل آتے؟ نہیں ایسا ہوا. ان کی دعا قبول کرنے کے لیے مدینے کے مسلمانوں کو رسپانسبل کیا کہ وہ مانگ ہم سے نہیں, تم نے پوری کرنی ہے. تو یہ جو مسلمان, اس سے یہ ظاہر ہے کہ جو مسلمان کشمیر کے, غزہ کے, فلسطین کے دوسرے دعائیں مانگ رہے ہیں وہ پوری ہم نے کرنی ہے, پکار اللہ کو رہے ہیں, اور اللہ کا جو جواب ہے وہ ہمارے تھرو ہوگا, جیسے کہ مکہ کے مسلمانوں کو ہوگا. تو یہ ساری آیت دیکھ لیجیے, oppressed among men, women and children, وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ او لارڈ rescue us from this town, کہ وہ اللہ کو پکار رہے تھے, دعائیں اللہ سے مانگ رہے تھے, اور اللہ ان کو کہہ رہا ہے مدینے کے مسلمانوں کو. اب انبیاء اکرام کی دعائیں وہ بھی قرآن کریم میں بہت ہے, اور اس کی قبولیت کا کیا طریقہ ہے. پہلی تو چیز یہ ہے کہ نبی کا معاملہ عام انسانوں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. نبی کو جو وحی ہوتی ہے ہم انسان اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے, وہ خدا اور نبی کا معاملہ ہے. جو نبی جب بات کرتا ہے تو وہ براہ راست کرتا ہے, اس کا خدا سے براہ راست تعلق ہے, خدا کا اس کو براہ راست جواب آتا ہے, اس کے لیے کوئی رہی. اور ختم نبوت کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہے. تو انبیاء اکرام کی یہ ایک اسپیشل حیثیت ہے, اس کو ذہن میں رکھنا, کیونکہ وہ اللہ سے باتیں جیسے موسیٰ یا باقی جو پیغمبر ہیں اور اللہ ان کو جواب دیتا ہے. اور کچھ جو ان کے اللہ تعالیٰ کے جو جوابات ہیں وہ قرآن حکیم میں ہیں. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون یہ ایک وقت میں 2 پیغمبر ہیں فرعون کے مقابلے کے لیے, اور وہ مطلب وہ ساری جدوجہد آپ کو پتہ ہے. اب وہ سارے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں فرعون سے جو ہے نا وہ نجات دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دونوں کی دعا قبول ہوگی. دعا مانگی یا اللہ ہمیں فرعون سے نجات دے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دونوں کی دعا قبول ہوگی. اب جب اتنا کام ہو جائے دعا قبول ہوگی تو پھر کیا کرے آپ؟ پھر تو یہی ہے نا کہ آدمی نیاز مانڈے دیکھیں کہ خوش ہوئی بھائی تم دعا قبول ہوگی. کہا نہیں, تم دونوں اپنے پروگرام پر پوری استقامت سے کاربند ہو, دعا قبول ہوگی ہے, کوشش کرنی ہے, جدوجہد کرنی ہے, جاؤ اس سے فرعون سے تم لڑو. کہ دعا کا حکم پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ دعا کریں, ٹھیک ہے, کہ اور آپ ان سے کہہ دیں کہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں, یعنی رب سے رہنمائی لیتا ہوں, مدد لیتا ہوں, جو اس نے کہا ہے میں اس کے مطابق چلتا ہوں. تو یہ دعائیں تھیں. پھر اس کے بعد بہت سے پیغمبروں کی دعائیں ہیں. حضرت زکریا کی اپنے رب سے دعا کے اولاد کے لیے دعا ہے, یا اللہ مجھے اولاد دے دے. ان کی دعا قبول ہوئی, لیکن کیسے؟
کہ ان کی بیوی جو تھی اس میں کچھ بایولوجیکلی پرابلم ہوگی، میڈیکلی اس کا وہ نقص دور ہو گیا اور اولاد پیدا ہو. اسی طرح اگر کسی میں ریپروڈکٹیو ڈس آرڈر ہے تو جو اس کا علاج ہے وہ کرے گا، اس کو اولاد پیدا ہو جائے گی. اب یہاں پہ تو اکسی آ گیا، IVF آ گیا، یہ وہ یہاں تک پہنچ گئے اور بے شمار بے اولاد لوگوں کی دعا ہو رہی، تو وہ اس قرآن کی اسی قانون کے تحت، اور جو نہیں کرے گا اس کو نہیں ہوگا. پھر اس میں بھی اگر کوئی ایسی اسپیشل کنڈیشن ہے جس کا آج تک فار ایگزامپل ایزوسپرمیا، اگر مطلب میل کے جو سپرم جو ہیں وہ بالکل زیرو ہوں، اس کے سیمن میں سپرم ہو ہی نہیں، اس کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، 0% چانس، بالکل ختم. اب وہ خدا کا قانون ہے کہ جس میں سپرم 0% ہوگا اولاد نہیں ہوگی. اگر اموٹائل ہیں کچھ ہے تو اکسی کے ذریعے ہو سکتی ہے، اگر کوئی اور پرابلم ہے IVF سے ہو سکتی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں، یہ حضرت اس ذکریہ کی جو مثال ہے اس پہ غور کریں تو سمجھ آئے گی. پھر حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ میرے والد صحیح راستے پہ آ جائیں، لیکن اس کا والد نہیں آیا کیونکہ اس کے والد نے ایفرٹ کرنی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو اس کے اللہ کے کہنے سے آ جائے تو پھر تو سارے کفار مسلمان ہو جاتے. پھر حضرت نوح جب وہ کشتی کی جو سلامتی کے لیے دعا کر رہی ہے، یہ اس کے آگے بھی آئے گا حضرت نوح علیہ السلام کی ایگزامپل، کہ حضرت نوح نے جب کہا کہ ہمیں طوفان سے محفوظ رکھو تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی حضرت موسیٰ علیہ کہ اے نوح ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اب جاؤ کشتی بناؤ. دعا قبول ہو گئی، کامیابی ان کو کشتی کی. اگر وہ جو کفار تھے وہ مذاق کرتے تھے کہ یہ، کیونکہ اس وقت انسان کا نالج اتنا نہیں آیا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کشتی کیا